ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ آتا ہے کہ نماز پڑھنے اور نماز کے اندر تلاوت کرنے، اور قریب جو گھوڑا کھڑا ہوا ہے تھوڑی سی تیز آواز کرتے ہیں تو وہ گھوڑا ہنگنانا شروع کر دیتا ہے، آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ آواز کو تھوڑا پست کرتے ہیں تو گھوڑے کی آواز بھی پست ہو جاتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے. پھر وہ تیز کرتے ہیں تو وہ انہیں نانا شروع کر. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر پتہ نہیں گھوڑے کو کیا کام ہے، کوئی وجہ سے پریشان نہ آ رہا ہو، نماز کو مختصر کر کے سلام پھیرتے ہیں، اور جب سلام پھیرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنیاں ہیں جو آسمان کی طرف واپس جا رہی. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد. فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہر بات جو بھی ان کے پاس پیش ہوتی تھی نا، پیش آتی تھی ان کو، وہ ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر عرض کر دیا کرتے تھے، بتا دیتے تھے. فرمایا یا رسول اللہ آج میں نماز پڑھ رہا تھا اور قرات کر رہا تھا نماز کے اندر، تو میں نے دیکھا کہ میرا جو گھوڑا برابر میں کھڑا تھا تیز آواز نکالنا شروع ہو گیا، ہنہنا رہا تھا بہت تیز آواز کے اندر. تو میں سمجھا شاید اس کو کوئی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے میں نے نماز کو مختصر کر کے سلام پھیر دیا. سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کچھ روشنیاں ہیں جو آسمان کی طرف واپس جا رہی ہیں، یہ کیا تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جب تم قرات کر رہے تھے تو تمہاری قرات کو سننے کے لیے آسمان سے زمین کے اوپر نیچے اتر کر آ گئے. اور اگر تم اسی طریقے سے قرات جاری رکھتے تو مدینے والے آج فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. یقین والے اعمال تھے نا، تو ان اعمال کے اندر جاذبیت تھی. آج میرے اور آپ کے عمل کے اندر سے جاذبیت بالکل ختم ہو گئی ہے. اس لیے ختم ہو گئی کہ ہر بندہ اپنا انفرادی عمل کو لے کر بیٹھا ہوا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں، پر کافی ہے میرے لیے. اس کے لیے بھی سنیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تشکیل دی دین کے کام کے لیے کہ جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا تیز چلاتے تھے، تو انہوں نے کیا سوچا کہ یہ تو گھوڑے ہلکے چلائیں گے، لہٰذا میں ایک کام کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو جاتا ہوں، اتنے دیر میں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عزیز ہو جائے گی، صحبت کے اندر بیٹھ جاؤں گا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتا رہوں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور ان کو دیکھا فرمایا بھائی تم گئے نہیں ان کے ساتھ؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہ سوچا کہ میں تیز گھوڑا چلاتا ہوں اور میں تو ان کے پاس پہنچ ہی جاؤں گا، لیکن اس اثنا کے اندر آپ کی معیت کے اندر نماز بھی پڑھ لوں گا اور آپ کا دیدار بھی کرتا رہوں گا اور آپ کی صحبت میں بھی رہوں گا، اس وجہ سے میں نہیں جا سکا. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے عبداللہ ابن رواحہ تو نے اپنے اور ان کے درمیان میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ کر دیا. 500 سال پہلے تجھ سے آگے نکل گئے وہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں آگے نکل گئے. تو آپ سوچیں تو اجتماعی عمل یہ کتنا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت کو چھڑوا رہے. کس لیے؟ کس لیے کہ بھئی اس دین کو زندگی دینی، اس دین کو زندہ کرنے کے لیے، اس دین کے پیغام کو آخری سرحد تک پہنچانے کے لیے تم میری صحبت کو بھی چھوڑو اور لوگوں کو اس دین کی طرف لے کر آؤ، ایمان اور یقین کی طرف لے کر آؤ.
آج میں اور آپ ایمان اور یقین کی محنت کے اندر کہاں لگے ہوئے بتائیں؟ کہاں بن رہا ہے یقین؟ ایمان اور یقین تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے انما الصدقات للفقراء، یہ جو آیت ہے نا سورہ توبہ کی، اگر کوئی شخص اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے اور 7 حصے اپنے مال کے بناتا ہے، 7 حصے اپنے مال کے بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی خود کفیل ہوگی۔ اس کی خود کفیل ہوگی۔ اب ڈرتا ہے نا انسان 7 حصے کیسے بناؤں، اس لیے کہ میں ایمان صورت پر تو ہوں، حقیقت ایمانی پر اگر میں حقیقت ایمانی پر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو اچھے طریقے سے فالو کرتا۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے شیخ کے پاس پہنچے، وہاں پر اجتماعی اعمال ہو گئے، اور اس اجتماعی اعمال کے اندر جب وہ لگے تو 3 دن کے لیے پہنچے تھے، وہ 5 دن لگا دیے، واپس ہی نہیں آئے۔ تو ایک ساتھی بزرگ وہاں پہنچے، فرمایا بھائی آپ تو 3 دن کا بول کر گئے تھے، 5 دن ہو گئے واپس ہی نہیں آ رہے۔ تو فرمانے لگے میں جب بول کر آیا تھا 3 دن کا تو میں یہ سمجھا تھا 3 دن بھی میرے لیے بہت ہیں، لیکن جب میں یہاں پر آیا تو اجتماعی اعمال کے اندر مجھے اتنا مزہ آیا، 5 دن بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے بہت کم ہے، میں تو ابھی یہاں پر اور رہوں گا، میں تو ابھی یہاں پر۔ پھر ان کے شیخ نے فرمایا، جو بزرگ ان کو لینے کے لیے گئے تھے ان سے، کہ بھائی انفرادی اعمال کے بڑے بڑے پہاڑوں کو اجتماعی اعمال کے ذرے اڑا دیتے ہیں۔ سمجھے؟ انفرادی اعمال کے بڑے بڑے پہاڑوں کو اجتماعی اعمال کے ذرے اڑا دیتے ہیں۔ تو ساتھیوں کو کوشش کرنا چاہیے، جو اجتماعیت کے اندر برکت ہے وہ انفرادیت کے اندر نہیں ہے۔ اگر اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اجتماعیت کے اندر بھی اپنا وقت صرف کروائیں نا، لگائیں، صرف انفرادی طور پر نہ لگیں۔ اچھا انفرادی طور پر بھی ہم کیا لگ رہے ہیں؟ نیٹ پر لگے، پھر 2 گھنٹے نیٹ پر لگنے کے بعد ارے یار اللہ کو بھی تھوڑا وقت دینا چاہیے، تو رکھ دیا بھائی، اب اللہ کا وقت دینے کا ٹائم ہے۔ تھوڑا سا درود شریف پڑھنا شروع کی، ایک دم خیال آیا کہ اس کا میسج ابھی تک نہیں آیا، شیطان نے ڈالا خیال اس کا میسج ابھی تک آیا نہیں، دیکھو دوبارہ، بھائی ابھی تو آپ درود شریف پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے یہی تو کام کر رہے تھے آپ، پھر رکھا یاد آ کر، پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا یار اس کو فون کر لینا چاہیے۔ یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ سارا کام شیطان کر رہا ہوتا ہے، ابلیس، اور آپ اس ابلیس کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ رہے ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اسم کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ کس چکر میں کر رہا ہوتا بندہ؟ صرف اس دنیا کی نیٹ کے اوپر تھوڑے سے اپنی نفس پرستی ہو رہی ہے نا، نفس پرستی کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے یہ کام، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی نہیں کر رہا ہوتا۔ حالانکہ یقین اور ایمان تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو حکم دیا ہے، جیسا دیا ہے، یہ معجزات اور یہ کرامتیں ساری حکم کے ساتھ ہیں، کسی نبی اور کسی ولی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام
سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کے اندر کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ عصا ہے. کیا ہے یہ عصا ہے، اس سے میں فلاں کام بھی کرتا ہوں، اس سے شاخیں بھی توڑتا ہوں، تو اس سے بہت ساری چیزیں بھی کر لیتا ہوں. طرح طرح کے کام بتا دیے، فائدے بتا دیے. کیا بتا دیے؟ کہ اس کے فائدے یہ ہیں. تو فائدے جب ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں اور جس چیز کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے اور مشاہدے کے تحت جب فائدہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے تو یقین جانے اللہ کی ذات کا یقین اسی وقت نکل جاتا ہے. جس چیز کا آپ نے مشاہدہ کیا نا اور مشاہدے کے تحت آپ نے اسی چیز کا فائدہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا اور کسی چیز کا مشاہدہ کیا اسی چیز کا نقصان ڈسکس کرنا شروع کر دیا، تو نفع اور نقصان کہاں پر ہے؟ مخلوق کے اندر، اسباب کے اندر. آپ کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی ذات نکل گئی اسی وقت. آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے قلب کے اندر سے نکال دیا اور نفع اور نقصان کا تعلق مخلوق کے ساتھ جوڑ دیا مشاہدے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے نہیں، مشاہدے کی وجہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے مشاہدے کا انکار کروایا، ان سے تجربے کا انکار کروایا. جیسے ہی پھینکا وہ فوراً کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا؟ نہیں بن گیا. اور موسیٰ علیہ السلام بھاگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا؟ مت بھاگو، لا تخف، مت خوف زدہ ہو. سنعیدها سیرتها الاولی، تم خامخواہ میں خوف زدہ ہو. خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، دوبارہ پکڑو اس کو. بتایا کہ یہ عصا سے فائدہ نہیں ہوتا، اس عصا کے اوپر حکم میرا چل رہا تھا، جب تک چل رہا تھا تب تک یہ عصا تھا، جب میں نے حکم چینج کیا تو اس کو سانپ بنا دیا. حکم میرا ہی چل رہا ہے ابھی بھی، یہ عصا کی صورت میں بھی میرا چل رہا ہے، سانپ کی صورت میں بھی. تو کوئی بھی بیماری اگر آ رہی ہے تو وہ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر ہلاکت ہے، اس کے اندر کچھ مشاہدے کے اندر بھی کوئی چیز آ رہی ہے، تجربے کے اندر بھی کوئی چیز آ رہی ہے، تو میں نے اور آپ نے اس مشاہدے کا، اس تجربے کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے. آج کے دور میں یہی چیز ہے سب، اور یہی دل کے اندر یقین بٹھانا ہے. چاہے کیسا ہی سبب آ جائے، کوئی تکلیف پریشانی کا سبب چل رہا ہو، ان سارے اسباب کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرنا ہے. بس دل کے اندر یہ بٹھانا ہے، اس کا یقین بٹھانا کہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا بھائی، یہ اس کے اوپر اللہ کا امر چل رہا ہے، اللہ کا حکم چل رہا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم چلتا رہے گا اس وقت تک یہ میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ، اور جب تک اللہ کا امر چلتا رہے گا اس وقت تک یہ میرے اور آپ کے لیے فائدے مند ہے. نفع و نقصان کا مالک کسی کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کسی بھی انسان کو نہیں بنایا، کسی سبب کو نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے بار بار قرآن کے اندر فرمایا کہ نفع دینے والی ذات بھی میں ہوں اور نقصان دینے والی ذات بھی میں ہوں. اس کا مالک کوئی اور نہیں ہے. نفع اور نقصان کا تعلق ڈائریکٹ براہ راست کس سے؟ اللہ کی ذات. اور میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر مخلوق سے، کسی بیکٹیریا سے، کسی وائرس سے جوڑ رہا ہوتا ہوں، نہیں جوڑ رہا ہوتا. نفع و نقصان کا تعلق، اور اسی کو جوڑ کر دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے یار جس سے نفع ہو رہا ہے، دین کی باتوں سے، دین کی محفلوں سے، دین کی مجلسوں سے، یار ایسا نہ ہو کہ وائرس، یہ بیکٹیریا اس کی وجہ سے اور پھیل جائے. یہ کیسے یقین؟ ارے دین کی محفل کی وجہ سے، دین کی مجلس کی وجہ سے وائرس ختم ہوگا یا پھیلے گا؟ یہ کس کی خبر ہے؟ تو ایمان والے کی نظر خبر پر ہوتی ہے اور منافق کی جو نظر ہوتی ہے وہ مشاہدے کے اوپر ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. آج ایمان اور منافق
منافقت اور ایمانیت اپنے اندر خود چیک کرے انسان کہ میری اور آپ کی نظر کس کے اوپر ہے، مشاہدے کے اوپر ہے، تجربے کے اوپر ہے، یا خبر کے اوپر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا، خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کہ بھائی یہ دعا پڑھ لو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. کیا مطلب ہے بھائی من شر ما خلق؟ کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس مخلوق کے شر سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی ہے. تو یہ جو بیکٹیریا یہ کس نے پیدا کیا بھائی؟ انسان کو پیدا کر سکتا ہے؟ مخلوق ہے تو کس نے پیدا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس مخلوق کے شر سے بچنے کی تدبیر مجھے بتا رہے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو. عجیب بات ہے کہ ایک چیز میں بالفرض مثال کے طور پر کوئی چیز نقصان والی بناتا ہوں ہے بھائی، اور اس کے اوپر اپنی کریمی یہ دکھاتا ہوں کہ بھائی اس کے نقصان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، تو اس کی بات کے اوپر تو مجھے فوراً یقین، یہ جنریٹر جتنے بھی بن رہے ہیں نا اس کے اندر انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہدایت لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی ہدایت کے مطابق اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ہدایت کے مطابق عمل کرو گے تو یہ جنریٹر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر ہدایت سے ہٹ کر کوئی کام کرو گے تو بھائی جنریٹر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس میں آپ کو آگ لگ سکتی ہے، آپ جل بھی سکتے ہو، آپ کے گھر میں آگ لگ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اگر اس کی ہدایت کے مطابق عمل کر لیں تو ہمیں وہ دنیا کا کوئی سبب ہدایت کے مطابق عمل کر لو تو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. یہ ہمارا یقین ہوتا ہے مشاہدے کی بیس کے اوپر، اور خبر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے، قرآن کے اندر دی ہے، اس کی بیس کے اوپر ہمارا یقین اتنا کمزور، اتنا ویک کہ سورہ فلق پڑھ لو، سورہ ناس پڑھ لو، سورہ اخلاص پڑھ لو، اب تمہیں کوئی مخلوق کا شر نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ اس لیے کہ تم نے میری پناہ مانگ لی ہے مجھ سے، اب تم میری حفاظت میں ہو، میری پناہ کے اندر ہو، اور میں نے تمہیں دعا سکھائی اس لیے کہ تم یہ دعا پڑھتے ہی میری پناہ میں آ جاؤ گے. اگر میں نے اپنی پناہ میں نہیں لینا ہوتا تو میں دعا بھی نہیں اتارتا. میں نے تو اتاری اس لیے کہ تم میری پناہ کے اندر آؤ. اللہ